اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اہل ایمان سے اللہ نے خطاب کیا ہے اور بالخصوص ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن کا ایمان کمزور تھا، جو ڈاواڈول تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس طرف مڑ جائیں، اور ان میں دیہات کے لوگ زیادہ تھے، بدو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال تمام مومنین سے یہاں خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہوگا، تم میں سے کوئی بھی پھر جائے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ، بقوم، ایک قوم، تو ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا، یحبہم ویحبون، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین پر نرم، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ گنجائش والا، علم والا ہے۔ اصول بیان کیے ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس دائرے میں شامل ہوتا ہے، اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر کنسائز اور کمپریہنسو، مختصر اور جامع اور تفصیل کے ساتھ سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں بیان کی ہیں۔ اس طرح سورہ المومنون کے پہلے رکوع میں بھی بیان کی ہیں، اور متعدد جگہوں پر ایک دو آیات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو خالص دیکھنا چاہتا ہے، تھوڑی سی بھی اس کے اندر ملاوٹ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اس لیے اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے اگر کوئی شخص تھک جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے سفر شروع کرنا چاہیے۔ یہ راستہ، یہ منزل اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، اور اس منزل کے حصول کے لیے جد و جہد مومن نے کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس جد و جہد کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس راستے سے ہٹنا چاہتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کے اقتدار میں اور اس کی ملکیت اور بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی حکومت میں، اگر ساری دنیا ہی اس کو ماننے سے انکار کر دے، سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق انہی کو پڑے گا جو کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اس طرح کا دین اللہ کو قبول نہیں ہے کہ آپ آمنا کہہ دیں اور اس کے بعد اعمال وہی کریں جو کافروں والے ہیں، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پتہ بھی نہ ہو کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کافروں کے ساتھ ہیں۔ جو دین اللہ کو پسند ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً آگے دو تین صفات میں کر دیا ہے۔ پہلی تو یہ کہ جو قوم اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ لے کر آئے گا، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ دنیا کے کسی انسان، کسی ہستی، کسی شخصیت، کسی لالچ، کسی ڈر اور خوف،
किसी और वजह से किसी के साथ मोहब्बत करने वाले में नहीं होंगे जितने वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। और अल्लाह से मोहब्बत वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। और जिससे मोहब्बत की जाती है, क्राइटेरिया क्या होता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं? उसका मकसद ये होता है कि आप उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं, उसको राज़ी रखने की कोशिश करते हैं, और आप ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे वो नाराज़ हो। इस तरह अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा और वो उससे मोहब्बत करते होंगे। ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना, मोमिनीन पर नरम होंगे। मोमिनीन जब सामने आएंगे, जब कोई मामला उनका मोमिनीन के साथ होगा तो वो नरमी अख्तियार करेंगे। और इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफरों पर सख्त होंगे। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरा अल फतह के आखिरी रुकू में भी किया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना माहू अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, और आपके जो साथी हैं वो कुफ़ार पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहम दिल हैं। ये मोमिन की पहचान है। लेकिन अब अगर आप देखें कि हमारे यहाँ लोग ख़ास तौर पर जो ज़्यादा दौलत वाले हैं, जो इक़्तिदार वाले हैं, वो ताकत वाले हैं, वो कुफ़ार के साथ उन्होंने दोस्तियाँ की हुई हैं और अपने मुल्क के अवाम के ऊपर वो जुल्म उठाते हैं। यही सूरत हाल पाकिस्तान के हुक्मरानों की है, यही सूरत